یہ طے کر لیا جائے کہ ہم ایکسپورٹ کریں گے، امپورٹ نہیں کریں گے، بالکل. اور ہماری اپنی ریسرچ ہوگی. دیکھیے میں بڑی حیرت کی بات ہے، مجھے جب میں فہد کا پیلس کر رہا تھا اور امیری دیوان کر رہا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں دنیا کی بہترین انگور چاہیے اور بہترین اورنجز چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کی. جی 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 بہترین انگور، جی. بہترین اورنجز. تو میں تھوڑا سا ریسرچ کیا، ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، پرانی بات ہے ظاہر ہے. تو میں نے کہا کہ کینو جو ہے پاکستان کی ایک پہچان ہے. میں نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ پاکستانیوں کی ایجاد بالکل نہیں ہے، ایک انگریز تھا کیناؤ، جی اس نے یہ بریڈ لگائی اس خطے میں کیناؤ، مالٹے اور اس کو ملا کر. ہاں جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اتنے پیچھے ہیں. امرود ہمارے ہاں بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کیڑ لگ جاتا ہے اس کے اندر، یعنی اس کا کوئی علاج ہم نے ابھی تک ڈھونڈا نہیں ہے. ہم نے انگور دنیا میں ایسے آ رہے ہیں، دیکھیے 2 انچ والا انگور. 2 انچ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 2 انچ لمبا. کالا انگور ہے، بے دانہ ہے، بے دانہ کالا انگور ہے، اتنا سا بڑا 2 انچ لمبا اور بڑا میٹھا ہے. اچھا. ہاں، اور اس میں خصوصاً سدرن فرانس میں اور اٹلی میں بڑا کام ہوا. وہاں کے بہت اچھے باغات ہیں اٹلی اور فرانس کی. تو یعنی مختلف ممالک کو مختلف پودوں کے اندر تخصص حاصل ہے. جی. تو ہم پہلے لے آئیں، اور ہماری جو ریسرچ کی ٹیمیں ہیں نا وہ بہت ہی بیکار ہے. اور جب تک اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جوڑا نہ جائے اس کو، اور اس میں انویسٹمنٹ کرے اور کہیں کہ پہلی مرتبہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے اس کے بعد نہیں کریں گے. بنیادی طور پہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں جیسے فیصل آباد یونیورسٹی ہے، دوسرے ان کو ایک لرننگ سینٹر کے طور پہ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ یہ تجربے کریں اور پرائیویٹ سیکٹر ہینڈ اوور کریں. اور کیا بھی انہوں نے کافی چیزیں. نہیں، وہ دیکھیے ہمارے ہاں جو ریسرچ کا مزاج ہی نہیں. میں آپ کو بڑی تکلیف دہ بات بتاتا ہوں. میں ایک مرتبہ امریکہ وہاں سے آیا سعودی عرب سے، تو سی ڈی اے کی نرسری میں گیا. تو سی ڈی اے کی نرسری میں وہاں ایک نقوی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے. میں نے کہا بھائی آپ کی نرسری دیکھی میں نے، تو کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ انہوں نے 150 لوگ کام کرتے ہیں. اچھا کون سے پودے ہیں ذرا لسٹ تو دکھائیے. میں نے لسٹ لے لی ان سے. تو میں نے کہا 150 لوگ ہیں آپ کے یہاں اور یہ نرسری کی حالت ہے. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے میری نرسری میں تو 20 آدمی ہی ہوتے ہیں اور باقی افسروں کے گھروں پہ ہیں، اور ان کی ایک یونین ہے اور 10-12 عہدیدار یونین کے ہیں، وہ صرف حاضری لگاتے ہیں اور تنخواہ کے لے جاتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد میں نے جب وہ لسٹ دی کی تو پھر میں نے اس میں آپ بلا مبالغہ کوئی 200 پودوں کے نام لکھے ہوئے تھے. بوٹینیکل نیم بھی تھے اور کامن نیمز بھی. تو ہر نام غلط تھا، انگریزی بھی غلط، اردو میں بھی لکھا ہوا تھا، اردو بھی غلط اور سائنٹیفک نیم بھی غلط. پھر میں نے اپنے ٹائپسٹ سے کہا کہ یہ سارا درست کر کے جو ہے یہ بھیجو. پھر میں نے ان کو نقوی صاحب کو ایک لسٹ دی، بڑی شکریہ ادا کیا. انہوں نے شریف آدمی تھے بیچارے، شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا یہاں کون پڑھتا ہے، بس یہی لوگ ہیں ہمارے. تو اس سے یعنی ایک کیپٹل کی حالت ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی پرانی بات ہے، لیکن اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ سرکاری اداروں کا کیا حال ہوتا ہے یہاں پر. قطع کلامی ہو رہی ہے. میں ایک دفعہ گیا اپنے پرانے اسکول، مولانا عبدالجبار غازی صاحب کا قائم کیا ہوا تھا مدرسہ ملیہ اسلامیہ سیٹلر ہو گیا. ہم نے اسکول وہی کی تھی، کیا اسکول تھا. اور جب کافی عرصے بعد جانا ہوا تو اس کے جو ان کے بیٹے تھے چھوٹے غازی صاحب، تو میں نے دیکھا اسکول کا ماحول سارا بل چکا ہے آل ٹوگیدر. ہمارے جو سازا جو تھا اور وہ نئے سازے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ ہم لوگ بھائیوں کہتے ہیں کہ بھائیوں مجھے اسکول کا ماحول بہت نظر نہیں آ رہا جو میں 68-70 میں دیکھا تھا.
تو نے ایک بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے بیٹا اس زمانے میں یہاں پہ استاد پائے جاتے تھے، اب گورنمنٹ سرونٹ پائے جاتے ہیں. تو استاد میں اور گورنمنٹ سرونٹ میں اگر فرق ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک مالی میں اور گورنمنٹ سرونٹ میں بڑا فرق ہوگا. وہ پیشنٹ کہاں سے آئے گا، اس کو کیوں کرے گا؟ وہ اس کو تو دیکھنا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ ٹی وی نوکری کروں کہ بیٹے کو کہیں اور نوکری دلوا دیں میرے کو، تو اس کی تو پریورٹی نہیں ہے. تو یہ ظلم تو ہے ہمارے ملک کے اندر. بس یہ دیکھیے مغرب میں جو لوگ، میں نے مغرب میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے شعبے میں کھو جاتے ہیں، ان کو دنیا و ما فیہا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ختم. اور ڈیوٹی تو ہے ان کی 8 سے 5 تک، لیکن وہ شام میں جاتے ہیں کھانا کھا کے، پھر 7 بجے پھر آ جاتے ہیں آفس. وہ کوئی بھی شعبہ بڑے زو کیپر ہی کیوں نہ ہو، ہاں لیکن وہ اس کی پیشن ہے، اس کے لائف کا اسٹائل ہے پورا. پورا، اور کتابیں اس کے اطراف ہوتی ہیں، پڑھتے ہیں. اب تو کمپیوٹر اور آئی ٹی نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. تو لیکن جو ریسرچ کرنے والا ہے پھر وہ اس میں کھو جاتا ہے. مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ. تو یعنی یہ دیوانے اور فرزانے آپ کو ہمارے ہاں کم ملتے ہیں، اور یہ چیزیں ملازمت اور ترقی سے بہت بلند ہوتی ہیں. یہ اچھا، میں یونیورسٹیز میں یہاں جا کے دیکھتا ہوں تو ہر ایک کو یہی فکر ہوتی ہے کہ اس کی پروموشن ہو گئی، میری نہیں ہوئی، اور وہ فلاں برادری کا ہے، وہ فلاں برادری کا ہے، وہ یہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بغض اور کدورت اور مسابقت، یہ ترقی کے لیے، علم کے لیے. پلس جو فنڈنگ آتی ہے پروجیکٹس کے لیے وہ ایک الگ سویٹنر ہے. آپ کی جو تھا آپ نے ذکر کیا ابھی، تو مجھے یاد ہے غالباً سرکاری اداروں کے اصلاح، وہاب صاحب کی جو کتاب ہے، تو اس میں نے کراچی یونیورسٹی کے پروجیکٹ کا ذکر کیا تھا، اور خاصا مسئلہ بن گیا تھا کہ جو ساحل سمندر کے قریب لگایا گیا تھا، اور جو آپ کی جو فیلڈ تھی وہ کون سے ایسے پودے ہیں جو میٹھے نمکین پانی میں لگ سکتے ہیں. دیکھنے میں لگ یہ رہا تھا کہ ان کا تجربہ کامیاب جا رہا تھا. تو اس میں نے لکھا ہے کہ اتفاق سر کرائے گی تو مان لو ممکنہ طریقے سے میٹھے پانی کے ٹینک میں پانی پہنچایا تھا، پروجیکٹ چل رہا تھا، پودے لگے ہوئے تھے، رزلٹ صحیح آ رہا تھا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کو سمندری پانی نہیں ہے بلکہ میٹھا پانی کا ٹینکر سے وہاں پہنچایا تھا، صرف ڈونر کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اتنا تجربہ کامیاب کر لیا. تو جب ایسے کام ہو، اور میرا خیال ہے چشتی صاحب جو تھوڑی بہت ریسرچ پہلے تھی، جو کریٹو تھنکنگ تھی، جو برین اسٹارمنگ تھی، جو تجسس تھا، اللہ معاف کرے چیٹ جی پی ٹی نے وہ بھی ختم کر دیا ہے. جی دیکھیے، جو آپ خود تحقیق کرتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے نئی گاڑی خرید لی جی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں کراچی سے باہر جاتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ میں ٹھٹا کی طرف نکلتا ہوں، لاڑکانہ کی طرف جاتا ہوں، سکھر کی طرف جاتا ہوں، میرپور کی طرف جاتا ہوں. آپ انجانے راستے پکڑ لیتے ہیں. آپ نے ایک گاڑی خرید لی، نئی گاڑی، اب کہتے ہیں کہ میں ہوں اور 1 مہینے کے لیے میرے پاس وقت ہے، میں گھوموں گا. تو جب آپ نئے نئے راستوں پہ جائیں گے، نئی نئی سڑکوں پہ جائیں گے، تو آپ کو نئی چیزیں ملیں گی. اچھا، اسی طرح علم کا میدان ہوتا ہے. آپ کچھ تجربے کرتے ہیں، کچھ تجربوں میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن ہر ناکام تجربہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کر چلتا ہے. جی، وہ ایڈیسن کا مقولہ ہے کہ مجھے 999 وہ طریقے معلوم ہو گئے سے بلب نہیں بن سکتا کبھی. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پاس ہزارواں کامیاب ہوا تھا. جی وہ شاعر نے کہا نا، گرتے گرتے ان کا دامن تھام لے، گرتے گرتے ان کا دامن تھام لے، گرنے والے لغزشوں سے کام لے، گرنے والے لفظ سے کام اور لے، تیری ناکامی بھی کام آ جائے گی. تیری ناکامی بھی کام آ اپنی جائے گی. ناکامی سے کچھ تو کام لے. اپنی ناکامی سے کچھ تو کام. یہ ریسرچ میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک H1 ہائپوتھیسس ہوتا ہے، ایک 0 اور ایک 1 ہائپوتھیسس ہوتا ہے نا. H1 تو ویزا ہوتا ہے. تو وہ اگر یہ ناکام بھی ہو جاتا ہے آپ کا مفروضہ، تو دوسرا مفروضہ کامیاب ہو گیا ہے.
اس کی بالکل برعکس چیز ثابت ہو گئی ہے نا، وہ پھر آپ کو آگے لے کے جاتی. تو یہاں آپ پودوں کو ٹرائی کریں، مر جائیں گے کچھ پودے. تو یہ ریسرچ میں یہ اچھا. اسی طرح آپ کسی پودے کو فرض کیجیے 100 پودے لیتے ہیں، ایک کو آپ 1000 PPM سالٹ کا پانی دیتے ہیں، ایک کو 1500 دیتے ہیں، ایک کو 1600 دیتے ہیں، ایک کو سمجھے آپ 2000 3000 4000 دیکھیں کہ کون سا جو ہے کیسے بیہیو. جی بالکل ہاں صحیح ہے. اس کا تو آپ کو پھر ایک آپٹیمم ایک گراف ڈرا کر لیں گے آپ. کہ معلوم ہو جائے گا گراف سے کہ اتنے یہ پودا اتنے PPM سالٹ پانی کو برداشت کر سکتا ہے. صحیح. اچھا اسی طرح نمکیات میں سوڈیم کو کون سے برداشت کر سکتے ہیں اور پوٹیشیم کو کون سے برداشت کر سکتے ہیں، کتنی لیول اس کی ہوگی. تو پھر سوئلز میں مختلف PH کی سوئلز ہیں، تو 7 کی ہے، 7.5 کی ہے، 7.7 کی ہے، 8 کی ہیں، 8.5 کی ہیں، 9 کی ہیں. یہ سلائن سوئلز یہ بہت خطرناک ہوتی. اچھا اس میں یہ جو کیکٹائی ہیں جن کو سبارات کہتے ہیں، تو وہ سبارات یعنی یہ سکولینٹس اور کیکٹائی کو سبارات کہتے ہیں. تو سبارات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑے صابر ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ بغیر پانی کے بھی زندہ رہتے ہیں. صحیح. اور کونو کرگس کے خیال میں ایسی ہے کہ ہوا سے لیتا ہے پانی، کیونکہ کونو کرگس ہے یوکلپٹس ہے، اس کو بہت تھوڑے سے گلیش میں پانی چاہیے ہوتا ہے، بعد میں خود بخود ہی ہاں کچھ لیتا ہے، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر یعنی نمکین پانی کو بھی یہ برداشت کر لیتا ہے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور گرمی کو بھی برداشت کر لیتا ہے، ہیٹ ویو کو بھی برداشت کر، جلتا نہیں. یہ جلتا نہیں. اور بعض پودے ایسے ہیں ان کو سال میں صرف 1 inch آف رین مل جائے کافی، مرے گا نہیں. اور کرتے یہ ہیں پھر وہ پودے کہ سروائیول کے لیے اپنے پتے کم کر لیتے ہیں اور کانٹے بڑھا دیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا قدرت کا نظام ہے. واہ. تو اب جیسے آپ ایک بیری کا درخت ہے، اگر آپ اس کو خوب اچھا میٹھا پانی دیں، گھر کے اندر لگائیں گے، اس کے پتے بہت زیادہ ہوں گے. لیکن وہی آپ صحرا میں لگا دیں اس کو، کانٹے زیادہ ہوں گے، پتے کم ہوں گے. تو وہ یعنی سروائیول کے لیے پھر جدل البقاء. ہاں تو یہ ہے جناب. اب لیکن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے میں نے 94 کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اب مجھے کچھ دین کی طرف پڑھنا بھی چاہیے. اور یہ 94 کا زمانہ وہ تھا جب آپ سعودی عرب میں تھے یا نہیں؟ میں کویت میں تھا. 92 سے 94 تک میں کویت میں تھا. اچھا اچھا اچھا. تو بڑے پروجیکٹس میرے پاس اس زمانے میں تھے، اور میں یہاں سے بہت سارے لوگوں کو لے کر کویت گیا. یہاں سے میرے پاس کوئی 1000 ویزے تھے اس وقت. تو انڈیا سے میں نے اس وقت آپ نہیں ملے مجھے اتفاق سے. میں نے تو پاک کویت میں جاب کی تھی 1980 سے لے کر اور 2010 تک. تو ان 30 سالوں میں کئی ملکوں میں گیا، نہیں گیا تو کویت. تو اگر آپ مل جاتے تو میں کویت بھی دیکھ لیتا. ہاں اس بڑے، بلکہ جو گھر پہ آتا تھا نا ان کو بھیج دیتا تھا، جو گھر پہ آتا تھا بھیج دیتا تھا میں. اب بتا رہے ہیں آپ جب وقت نکل گیا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزمارائیاں، لیکن اب نقش و نگارے طاق نسیاں ہو گئی. تو یہ طاق نسیاں کے یاد تھی جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئی. اب تو یہ کیفیت آ گئی ہماری کہ یاد تھی جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ کہ میری توجہ علوم اسلامیہ کی طرف زیادہ ہو گئی 1994 کے بعد. تو پھر میں اس دنیا کو میں نے بالکل خربات کہہ دیا. تو اب میں ریکال تو کر سکتا ہوں یہ سارے علوم کو، لیکن یہ علوم مستحضر نہیں ہے. فنا فلورا بھی گئے ساتھ میں. ہاں یعنی پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سارے پودے اسبر تھے حافظے میں. ہاں صحیح ہے. بلکہ میں کویت میں ایک لطیفہ سنا دوں. میں ایک میٹنگ میں تھا پروجیکٹ مینیجرز کی،
تو اس میں ایک ڈپٹی پروجیکٹ مینیجر تھے، واجد شریف نام تھا ان کا، اور کچھ عیسائی تھے، جان غلام میتھیو وغیرہ وغیرہ، پاکستانی تھے، کچھ 2 انڈین تھے. تو ہاں بھائی تمہارے پروجیکٹ کیا حال ہے، تمہارا کیا ہے، کتنے کا بل آیا، اس تنخواہیں کتنی ہے، تمہاری کتنی ہے، کتنے دینے ہیں، کتنے لینے ہیں، کیا کام ہوا کیا نہیں ہوا. اچھا ڈاکومنٹس جو ہے نا، ہر پروجیکٹ کے ڈاکومنٹس، وہ 2,000 صفحے کے ڈاکومنٹس، ہر ایک کے جو ہے نقشے ہیں وہاں پر، ڈرائنگس ہیں، وہ دیکھنا ہے. تو اب میں بیٹھا ہوا ہوں، فون آ رہا ہے، پوچھ رہا ہے اچھا یہ چشتی صاحب یہ طلاق کا مسئلہ ہے. اچھا میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، فون رکھ دیا. فون آیا، اچھا چشتی صاحب یہ شعر کس کا ہے اور کون سی کئی بحر دنیا میں؟ میں پھنس کے رہ گئے تھے آپ. تو واجد شریف یہ کہتا تھا مجھے، میں نے دنیا کا واحد آدمی دیکھا کہ جو بیک وقت شاعری کی اصلاح کر رہا ہے اور دینی مسائل بتا رہا ہے، اور پروجیکٹس کے اوپر، ہر پروجیکٹ کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ یہاں سے کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اس کی کیا ضرورت ہے. جی ملٹی ٹاسکنگ. ہاں تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ، لیکن پھر اس کے بعد اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. صحیح. نقصانات یہ ہوتے ہیں، جیک آف آل ماسٹر آف نن. آپ کسی کی طرف جزوی توجہ لو کرتے پرائرٹی ہیں، میں جو نقصانات. جی فوائد بھی ہوتے ہیں اس کے. جی فوائد یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا ذہن بہت کھلا ہوا ہوتا ہے، آپ کا مطالعہ کس قدر جامع ہے، کتنے علوم کا مطالعہ ہے، تاریخ پڑھتے ہیں، جغرافیہ پڑھتے ہیں، نقشے دیکھتے ہیں آپ، اچھا سیاست پہ آپ کی نظر ہے، اخبار پڑھتے ہیں، اور کتنے علوم کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. اور نئی ریسرچ کیا ہو رہی ہے وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جینیٹکس کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، پلانٹ سائنس کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، طب کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، اقتصاد کے میدان میں کیا ہو رہا ہے. تو ہمہ جہت ہونا ایک اس کے نقصانات بھی ہیں کہ پھر آدمی پھر کسی شعبے میں بھی بہت زیادہ کمال حاصل نہیں کرتا. اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ irrelevant نہیں ہوتا. تو something of everything and everything of something. تو وہ یعنی میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے جو محرومیاں نظر آتی ہیں تو وہ اسی وجہ سے نظر آتی ہیں کہ دھن تو ہمیشہ رہی، لیکن یہ کہ جس چیز کے پیچھے پڑ گئے. اور یہ میں خیال آپ کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ہمیں معلوم ہے، پورے نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ، آسٹریلیا، اور تو ان کو لیے سیکھنے کی چیز میں بہت زیادہ ہیں. ہمارے لیے بھی ہیں لیکن ان کے لیے زیادہ ہے، نئی نسل کو، کہ اپنے اندر وہ دلچسپی پیدا کرنی چاہیے، اور جس چیز کو لے اس کو اپنے اوپر ڈھال لے، پھر وہ گریڈز کے اور پروموشنز کے ان کے چکروں میں نہ پڑے آدمی. گفتگو بڑی دلچسپ چل رہی ہے، لیکن ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہیدی ہے گفتگو کی، تو گفتگو کی بعد میں تو باقی ہم کرتے ہیں.